أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور دور اور نزدیک سے آئے ہوئے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، رمضان مبارک کی آمد ہے. ہر شخص، اس مجتمع کا ہر فرد، چاہے وہ جس گروپ سے تعلق رکھ رہا ہو، اس مہینے کی آمد کا منتظر. فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اس مہینے کی آمد پر خوش ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ مہینہ اور اس کی آمد بڑی بھاری محسوس ہو رہی ہے. موسم کی گرمی، دھوپ کی شدت، دن کا لمبا ہونا اور کام کی سختی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے. البتہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہیں اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی ہے، لیکن وہ خوشی شاید اللہ کے لیے نہیں بلکہ مادہ کے لیے ہے. تجارت زیادہ چلے گی، کام زیادہ چلے گا، پیسے زیادہ آئیں گے. کچھ لوگوں سے قرض پر رمضان میں دینے کے لیے پیسے بھی لیے ہوں گے، خواہ وہ بعض دکانداروں کی شکل میں ہو یا ٹیلروں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہے، یا بہت سے لوگ جو ہوں گے کہ اس مبارک مہینے میں چندہ ملے گا، اس مبارک مہینے میں لوگ صدقہ اور خیرات نکالیں گے تو ہمیں کچھ صدقہ اور خیرات کا حصہ مل جائے گا. یعنی کچھ لوگوں کی خوشی ہے
بندے یقیناً ایسے ہیں اور ضرور ہیں جنہیں اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی اس لیے ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تاجروں کے لیے موسم رکھے ہیں. عید کا موسم ہو، شادی بیاہ کا موسم ہو، یا یہاں سے چھٹی ہو اور چھٹیوں میں لوگوں کے اپنے ملک جانے کا موسم ہو، تو کپڑے یا دوسرے قسم کے بیوپاری تاجر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دکان اچھی چلے گی. یا بقالے والے ہوں، ان کی خوشی رمضان کی آمد پر ہے کہ لوگ غیر رمضان میں بہت سی ایسی چیزیں جو انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا اور کبھی بھی نہیں خریدیں گے، پورا رمضان گزر جائے گا لیکن رمضان میں ضرور خرید کر کے لائیں گے، ہے کہ نہیں؟ رمضان میں خرچہ بھی گھر کا بڑھ جایا کرتا ہے، جہاں آمدنی بڑھتی ہے تو خرچہ بھی بڑھتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے تاجروں کے لیے بھی موسم رکھے. آخرت کے تاجروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسم رکھے ہیں کہ موسموں میں وہ کوشش کر کے، محنت کر کے، وقت زیادہ لگا کر کے، پیسے زیادہ خرچہ کر کے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں جمع کر رہے. تو یہ رمضان مبارک کی آمد ہے. اولاً تو ہم اپنا محاسبہ کریں ساتھیوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں. ہر شخص بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اگرچہ زبان سے عذر اور بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن ہر شخص اپنے بارے میں کیا ہے اچھی طرح جانتا ہے. تو ہم نے کیا ہر شخص محاسبہ کرے کہ آیا اس مہینے کی آمد پر وہ خوش ہو رہا ہے یا کہ وہ پریشان ہے. اگر پریشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر اسے پریشانی کیوں ہے. کیوں؟ جبکہ یہ مہینہ سال کا سب سے بہتر مہینہ ہے، نیکیاں جمع کرنے کا سب سے اچھا مہینہ. جیسا کہ جو ہمیں عنوان دیا گیا ہے اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو وہ محاسبہ کرے کہ آخر اسے پریشانی کیوں ہے، کیوں پریشان ہوا، جبکہ اس کی آمد پر خوش ہونا چاہیے. آخر وہ بھی تو انسان تھے. امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ سلف کا طریقہ یہ تھا، خصوصاً تابعین کا، کہ 6 مہینے تک رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مبارک مہینے تک پہنچا دے. بلکہ شعبان کا مہینہ آتے ہی وہ رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. کس چیز کی تیاریاں؟ کہ 1 2 3 4 قسم کے شربت خرید کر کے لے آ رہے ہیں، چنے خرید لیں، بیسن خرید لیں پکوڑے کے لیے. آج کل مشکل یہ ہے کہ اس دنیا کے تاجر بھی سب سے زیادہ سر کس مہینے میں لگاتے ہیں؟ شعبان کے مہینے. دیکھ لیجیے جا کر کے. اور دنیا کے تاجر اور ان کے ایجنٹ شہروں دیہاتوں میں دوڑنا شروع کر دیں گے. ویلفیئر سوسائٹی میں جائیں گے، جمعیہ خیریہ میں جائیں گے، امام مسجد کے پاس جائیں گے کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں پانی کی یہ آفر ہے اور فراخیر کی یہ آفر ہے اور اس کی یہ آفر ہے. حتیٰ کہ اب تو ثلاجات اور فریزر کی بھی آفر آنی شروع ہو گئی رمضان کے مہینے میں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کیا وہ لوگ جو تیاری کرتے تھے کس چیز کے لیے، ان کی تیاری جو ہوا کرتی تھی کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کثرت سے روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ میں
بتاؤں ابھی 2 یا 3 سال پہلے جب ہلکی سی بھی رمضان میں گرمی، اس سال بڑی گرمی ہے لیکن پر سال اس سے کم گرمی تھی، اس سے پہلے اس سے کم گرمی تھی، تو گرمی جب شروع ہونے لگی تو بچے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ سب کے اوپر روزہ بھاری پڑے گا لیکن ابو کے اوپر روزہ بھاری نہیں پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کا عادی ہوگا اس کے اوپر روزہ بھاری، تو صحابہ کرام کثرت سے شعبان میں اور مہینے کے مقابلے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کس لیے؟ تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی ایک عادت پڑ جائے۔ ساتھیوں دیکھیے، آپ یہ چیز تجربے میں لے لیجیے، جو شخص مسجد میں جتنا جلدی آتا ہے اور آ کر کے سنتیں پڑھتا ہے اور اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے، اس کا دل فرض نماز میں زیادہ لگتا ہے اور فرض نماز کے بعد دیر تک بیٹھتا ہے۔ اب دیر پکڑ لیجیے، دیر پکڑ لیجیے۔ مسجد میں جو شخص پہلے آتا سنتوں سے فارغ ہو کر کے نماز کے، دیکھیے اگر کسی کوئی مجبوری پریشانی کوئی وعدہ ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات کی بات میں کر رہا ہوں اور تجربہ کر لیجیے اس کو۔ جس دن آپ مسجد میں جتنی دیر میں آئیں گے آپ کا جی اتنا زیادہ جلدی جانے کے لیے کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر پہلے آ گئے تو آپ کا ایک مزاج بن گیا، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جو آپ کو توفیق ملی، یعنی 2 رکعت 4 رکعت آپ نے پڑھ لیا اور بیٹھ گئے تو گویا مسجد میں بیٹھنے کی آپ کی عادت بن گئی، عادت پڑ گئی۔ نماز میں آپ کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا اور نماز کے بعد آپ کا جی ذکر اذکار میں زیادہ لگے گا۔ اسی لیے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے تقریباً وہ مسجد سے سب سے آخر میں ہے، ویسا ہی نہیں، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے اس کا مزاج، دیکھیے انسان کا مزاج بھی ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، ایک مشین کی طرح ہے۔ آپ کی گاڑی، آپ لوگ بڑے میکینک ہوں گے، اس میں اگر فری ہو جائے، اچھی طریقے سے نارمل حالت میں آ جائے، گرم ہو جائے تو گاڑی کا انجن کیا ہے؟ اچھا چلے گا، اور فوراً اسٹارٹ کیجیے تو اس کو رن لیتے ہوئے کچھ دیر لگے گی۔ تو ایسے ہمارا دماغ اور مزاج بھی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین عظام رحمہم اللہ وہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ روزہ رکھنے کی عادت پڑے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تابعین اور ان کے بعد شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ کہا جاتا تھا، حافظوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کثرت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا؟ تاکہ ایک اور مزید عادت بن جائے رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کرنے کی۔ تو بات ساتھیوں یہاں سے نکلی تھی کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر اگر ہمیں تکلیف ہے تو ہمیں ہر سے اپنا محاسبہ کرنے کی وجہ کیا، اور اگر خوشی ہے تو وہ بھی محاسبہ کرے اور سوچے کہ آخر اس مبارک مہینے میں کی آمد پر ہم خوش ہیں تو ہماری خوشی کے لیے خالص دنیا ہے، دنیا کا فائدہ ہے، یا ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ایسی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ کسی اور مہینے کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ قرآن مجید جیسی کتاب مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ یہی کیا کم ہے کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ لوگ اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ باتیں برابر سنتے آئے تھے اور سنتے رہیں گے۔ یہی کیا کم ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کسی معزز مہمان کی آپ کے گھر میں آمد رہا کرتی ہے تو اس کی آمد سے پہلے آپ اپنے گھر کا دروازہ
اور جس کمرے میں کوڑا کرکٹ سامان رہا کرتا اس کو کیا کرتے ہیں؟ ارے اس کو بند کرتا. اور اگر کچھ نہیں ہوتا ہمارے کمرے میں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک پردہ ہی ہم لٹکا دیتے. حالانکہ اگر وہ مہمان نہ ہو تو ہم حالت میں اسے پڑا رہتا. تو اسی طریقے سے چونکہ یہ مہینہ اللہ سے بڑا معزز ہے، لہذا جب یہ آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. یاد رکھیں گے ہم میں کا ہر شخص یاد رکھے گا، میں بتاؤں گا نہیں بعد میں، کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے دروازے. یاد رکھیں گے آپ، اس لیے کہ اللہ نے جنت کے دروازے رکھے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے رکھے ہیں. تو جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں، اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کے لیے اس مبارک مہینے میں شیطانوں کو اور شرکس جنوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ کر کے رکھ دیتا. اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور ساتھیوں، اے میرے وہ مسلمان بھائی جسے کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق ہے، جو کسی بھی قسم کا حاجت مند اور ضرورت مند ہے، اس مبارک مہینے کی آمد پر اسے خوشخبری ہونی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی ہر شب کو اللہ تبارک و تعالی بہت سے مسلمانوں کو جہاں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، وہاں ہر مسلمان کی کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. کوئی نہ کوئی دعا. تو جو پریشان حال ہے، مجبور ہے، وہ اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھے. تو یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. تو آیا ہم اس مہینے پر جو خوش ہو رہے ہیں، آیا ان برکتوں اور عظمتوں کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں یا کہ ہمارا کوئی دنیاوی اور مادی فائدہ؟ اس پر اپنا ہمیں آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے. دوسری چیز ساتھیوں، اس مبارک مہینے کے اندر کچھ کام ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے مشروع. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ رمضان مبارک کا روزہ ہے. ہر شخص جانتا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پا لے وہ روزہ. اور وہ روزہ جو ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک رکن، اسلام کا ایک رکن. جانیے سوچیں ساتھ، رکن ہونے کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے رکن ہونے کا؟ کیا معنی ہے رکن؟ جی کوئی بتا سکتا؟ ساتھیوں رکن ہونے جی ہر جگہ ضروری ہے. ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس پر لوگ انہیں ابھار اور جذبہ پیدا ہو. ساتھیوں رکن ہونے کا معنی بھائی جہاں تک فرض اور ضروری ہے تو بہت سی چیزیں جتنے ارکان ہیں اسلام کے، ان کے علاوہ بھی ہمارے اوپر بہت سے فرض اور واجب ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارکان کے علاوہ بھی جتنے فرض اور واجب ہیں نا. لیکن رکن ہونے کا معنی کیا؟ ساتھیوں رکن ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ رہا کہ اس کے بغیر بھی ہمارا دین اسلام مکمل ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے، ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، صدقہ تو کر لیتے ہیں، اتنا خرچہ تو کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم روزہ نہ بھی رکھتے ہیں پھر بھی ہمارا اسلام مکمل، ہم مسلمان ہیں اور جنتی ہیں، یہ غلط بات ہے. بلکہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کفر ہوگا، یہ کفر ہوگا. اگر کوئی شخص کو یہ شبہ ہے، صرف یہی نہیں کہ ہاں انکار کرے، کسی شخص کو یہ شبہ ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رکھے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا نجات ملنے والی ہے، اگر ہم اسے اتنا ضروری نہ بھی سمجھیں پھر بھی ہمارا اسلام مکمل ہے، تو ایسا شخص بڑے سخت خطرناک گھاٹی پر ہے. کہیں وہ مسلمان رہتا
اولاً تو اس کے اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہونے میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حد الامکان اسے ادا کیا جائے، اگر اسے ادا نہ کیا گیا تو ادا نہ کرنے کی دو وجہ ہوگی، ایک سستی کی وجہ سے اور دوسرے لاپرواہی کی وجہ سے۔ فرق ہے دونوں میں۔ اگر سستی کی وجہ سے ہے تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن بڑی خطرناک گھاٹی کے اوپر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں خواب دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں الٹا کر کے لٹکا دیا گیا اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک، پھر اس کے بعد دوسری طرف پھاڑتا ہے اور اس طرف کا جبڑا بالکل برابر ہو جا رہا ہے۔ یہی سلسلہ جاری ہے یہاں تک کہ خون اور پیپ ان کے جبڑوں سے بہ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے، البتہ روزے کا افطار کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے ساتھیوں کی، جہنم میں نہیں، جہنم کا معاملہ تو بہت دور کا ہے، عالم برزخ میں قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کو جو روزہ رکھنے میں، روزہ افطار کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، انہیں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چہ جائے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہی اس کا معاملہ کیا ہو۔ تو اگر کوئی آدمی سستی سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ بہت ہی خطرناک جگہ پر کھڑا ہے، اور اگر لاپرواہی کرتا ہے، فرق ہے دونوں میں، اسے کوئی پرواہی نہیں روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزے کو اسلام کا رکن نہیں مانا، اگر مانا ہوتا تو لاپرواہی نہ کرتا اس کے سلسلے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ سب سے پہلی چیز جو اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے، اس لیے ہمارے وہ بھائی جو اس مبارک مہینے کی آمد پر پریشان ہیں، دین کے لیے نہیں صرف دنیا کی وجہ سے اور نفس کے اندر، نفس کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اور بہت سے لوگوں کی نیت گڑبڑ ہے۔ میں نہیں کہتا یہاں وہ لوگ موجود ہوں گے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کام کرنے والے، کھانے پینے والے لوگ ہیں، کہ ان کی نیت گڑبڑ ہے کہ وہ روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ روزے کا چھوڑ دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بڑا سخت ہے۔ آخرت کے، دنیا کے عذاب کی انسان تاب رکھتا ہے، دنیا کا عذاب ایک وقت ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دیں، اور اگر ان کے دل کے کسی گوشے میں یہ ہے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں، روزہ رکھے بھی لوگ تو مسلمان ہیں، ہمیں نے اگر روزہ چھوڑ دیا تو کیا؟ اور ایک بات اور بتا دوں، بس آج ہم سے کتنے سوالات ہوئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے اور ہم اپنی طرف سے غریبوں اور مسکینوں کو اپنے ملکوں میں کھانا کھلا دیں۔ یہ دوسری بہت بڑی غلطی ہے۔ صرف اس شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی اجازت ہے جو شخص اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھا، یا اس قدر مریض ہے کہ اب اس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے، خواہ اسے چھٹی ہی کرنی کیوں نہ ہو، خواہ اسے اپنی تنخواہ کٹواہی دینی کیوں نہ ہو، خواہ اسے اپنی نوکری کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی صورت میں روزہ توڑنا جائے نہیں۔ حتیٰ کہ ساتھیوں کوئی شخص کا ایسا کام ہے کہ اس کا کفیل نہیں مانتا، اس کے حالات سازگار نہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے اسے باہر کام کرنا ہے، تو اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ صبح سے روزہ رکھنا وہ شروع کرے، روزہ رکھنا شروع کرے، اگرچہ اسے یقین ہو کہ میں روزہ نہیں پورا کر پاؤں گا، وہ روزہ رکھنا شروع کرے۔ جب اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اب موت زندگی کا معاملہ ہے تو روزہ افطار۔ اور ساتھیوں میں جانتا ہوں یہاں
یہ اس وقت کی بات ہے ساتھیوں کی ابھی ایٹومیٹک بیکری ایجاد نہیں ہوئی تھی یا سعودیہ میں. وہ بیکری ہوتی تھی کہ سامنے کھڑے ہو کر کے وہ لاٹھی سے روٹی ڈالتے اور پکایا کرتے. اب تو ایٹومیٹک بیکری نہ ہو. میں آیا تو سنا کہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے, لیکن ان میں سے ایک دو میرے قریب آئے, ہم نے انہیں مجبور کیا, زور دیا ان کے اوپر. واللہ انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے. ایک دن 2 دن انہیں تکلیف ہوئی ہے اور الٹے ہوئی ہے, اس کے بعد وہ اس کے عادی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کوئی ایسی چیز واجب نہیں کی ہے جو ان کے بس سے باہر ہو. ساتھیوں, صحابہ کرام کا کام ہم سے اور آپ سے بڑا مشکل ہوا کرتا, بڑا مشکل کام ہوا کرتا, اور ہم سے اور آپ سے بہت معمولی کھانا انہیں ملا کرتا ہے. بات صحیح نہیں سی. آج ہم میں سے کون ہے جس کے دسترخوان پر افطار کے وقت میں 2-3 قسم کے عصیر اور جوس نہ ہو؟ ہے بات صحیح نہیں. چنا الگ سے بنتا ہے, پکوڑا الگ سے بنتا ہے, سموسے الگ سے بنتے ہیں. حتیٰ کہ آپ اگر مسجد میں افطار کرنے آنا اس اتنا وافر مقدار میں رہتا ہے کہ ہم اور آپ پورا نہیں کر پاتے, بلکہ دسترخوان پر اتنا سامان چھوٹ جاتا ہے کہ ایک بار اور اس سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. ہے بات صحیح نہیں صحیح. اس کے باوجود بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جسے روزہ نہیں رکھا. اور صحابہ کرام صرف ایک حدیث ابو داؤد کی سنتے چلیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, کرنا تھا وہ بات شاید میں نہ کہہ پاؤں, اس لیے مختصر کرتا ہوں. سن ابو داؤد کی ایک روایت. ایک صحابی ہے قیس ابن ربزہ یا ربزہ ابن قیس. شروع میں جب روزہ فرض کیا گیا تو یہ پابندی تھی کہ افطار کے بعد جب تک آپ سوتے نہیں ہیں چاہے جتنا کھائیں اور بھی, اور اگر آپ سو گئے تو پھر اب آپ کے لیے کھانا اور پینا جائز نہیں. جب تک جگ رہے ہیں آپ کھائیے اور پیجیے, لیکن سو گئے تو اب آپ کے لیے کھانا اور پینا نہیں ہے. اور ہمارے لیے چاہے 10 بار سو کر کے اٹھیے, اگر ہم رات میں نہیں سوتے ہیں, اگر کہ رمضان کی راتوں میں ہم سوتے نہیں ہیں عام طور پر لوگ, لیکن یہ تھا کہ ہم چاہے 10 بار سوئیں اور جاگیں, لیکن فجر طلوع ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کھانے کی اجازت. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کھیت میں کام کرتے تھے, دھوپ کا زمانہ تھا, گھر میں شام کو آتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کچھ روزہ افطار کرنے کے لیے ہے, کھانے کے لیے ہے, چاہے پانی وغیرہ آپ روزہ افطار کر دیا لیکن کچھ کھانا چاہیے. بیوی نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ تیار رہی ہے, آپ کا انتظار کیجیے, میں انتظام کر دیں. وہ بیچاری کسی دوسرے گھر میں پڑوس میں گئی کہ ہاں بھائی فلاں صاحب رمضان کا روزے سے ہیں, ذرا کچھ. جب لے کر کے آتی ہے تو اتنی دیر میں کیا کرتی ہے کہ ان کی آنکھ لگتی ہے. کس کی؟ حضرت قیس ابن ربزہ کی, ربزہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آنکھ لگتی. اب بی بی پہنچتی ہے گھر میں تو اپنا سر پیٹنا شروع کیا, کہ کیا کیا, دن بھر بھوکے اور پیاسے رہے ہیں اور کل پھر روزہ ہے, آپ کیا کریں گے. لیکن چونکہ ایمان تھا لہذا اسی حالت میں دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ دیا, اسی حالت میں, اور کھیت میں کام بھی کرنے گئے. یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی ہمارا کام مشکل ہے, وہ کھیت میں کام بھی کرنے گئے. صرف ابھی دوپہر ہو پایا تھا کہ بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گئے. جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں پر رخصت نازل کرتا ہے کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو, پورے رات کھاتے اور پیتے رہو, سونے جاگنے کی کوئی پابندی نہیں ہے یہاں تک کہ فجر غروب ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ انسان ہمت کرے. اگر کسی کا کام اس قدر مشکل ہے وہ چھٹی نہیں لے سکتا, اپنی تنخواہ کٹوا کر کے بھی وقت نہیں نکال سکتا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اگر
یہ کام آسان ہو گئی یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. بتایا گیا کہ ان لوگ جو آگ کے سامنے رہا کرتے تھے ان کو ہم نے روزہ رکھوایا. 1 دن 2 دن 3 دن پریشان ہوئے, اس کے بعد کیا ہے وہ اس کے عادی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کوئی ایسا فریضہ نہیں لگایا ہے جس فریضے کی ادائیگی اس کے لیے ناممکن ہے. مشکل پریشانی اللہ کی آزمائش آتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ سب سے اہم چیز اس مہینے کا کیا ہے؟ روزہ. روزے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد رکھے ہیں, میں ان فوائد کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کرتا. دوسری چیز جو اس مبارک مہینے میں اہمیت دینے کی ہے ساتھیوں, اور جس سلسلے میں ہم بہت کوتاہ برا نہ مانیں گے, بڑے کوتاہ, وہ چیز صدقہ اور خیرات. صحیح بخاری شریف کہتے ہیں, عبداللہ عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 13 ہوا سے بڑھ کر کے بھی صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے. تو بڑی اہم سنت کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات ہے. اور ہم کیا تصور کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو مالدار, یعنی سعودی لوگ وہی صدقہ اور خیرات کریں, ہم تو غریب اور مسکین اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں پال پاتے. ہے تصور نہیں والے اندر. یہ بالکل غلط تصور ہے, بالکل غلط تصور ہے. ہم میں سے ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ کم یا زیادہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں. دیکھ لیجیے دنیاوی بلاؤں کو ٹالنے میں جتنا بڑا دخل صدقہ اور خیرات کا ہے کسی دوسری اور عبادت کا نہیں, دنیاوی مصیبت اور بلائیں ٹالنے میں. تیسری چیز جو اس مبارک مہینے میں بڑی اہم ہے وہ تراویح. رمضان کا جس طریقے سے روزہ ایک حصہ ہے اسی طریقے سے رمضان کا ایک حصہ کیا ہے؟ تراویح. تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا. تراویح کے بارے میں عجیب غلط تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. سب سے بڑا غلط تصور یہ ہے کہ تراویح عام نمازوں سے مختلف ہونی چاہیے, کہ عام نماز کو ٹھہر کر پڑھا جائے اور تراویح کو جلدی پڑھا جائے. یہ بالکل غلط تصور ہے تراویح. ایک چیز. دوسری چیز جو تراویح کے ہمارے یہاں تصور ہے وہ یہ ہے کہ تراویح ہم 1 رات 2 رات 3 رات پڑھ لیے, معاملہ ہمارا کیا ہو گیا؟ ختم. اب تو ہمارے ہندوستان پاکستان جو بڑے بڑے تاجر ہیں کرائے پر حافظ جی کو بلاتے ہیں, حافظ صاحب نے بلکہ حافظ جی کو کرائے پر بلاتے ہیں, 2 دن ان کے پیچھے محنت کر کے قرآن پڑھنے کو, باقی پورے مہینے چھٹی ہو. یہ بڑا غلط تصور تراویح کا ہے. تراویح ساتھیوں پورے مہینے 2-3 دن نہیں. اور ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے دور پر ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجیے پہلی رات کو دوسری رات کو مسجد میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے نا, لیکن تیسری رات سے بھیڑ ہونا کم ہونا شروع ہو جاتی. یہاں تک کہ 5 راتیں بھی نہیں گزرتی, 10 راتیں بھی نہیں گزرتی کہ صرف اتنے ہی نمازی رہ جاتے ہیں جتنے عام نمازوں میں رہتے ہیں. یہ بڑا غلط تصور ہم نے لیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے تراویح پڑھنا شروع نہیں کیا, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بالکل خلاف ہے. جس قدر رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت میں اتنی زیادہ محنت کرتے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی آخر عشرے کی تراویح کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم اور سنن کے اندر ہے مختلف الفاظ میں کہ پہلی رات آپ نے تراویح پڑھائی تو رات کا 1/3 حصہ تک پڑھاتے رہے, دوسری رات پڑھائی تو آدھی رات تک آپ پڑھاتے ہی رہے تراویح, اور تیسری رات جب آپ نے پڑھائی تراویح تو اتنی
لمبی پڑھائی کی. صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ ہمیں سحری کھانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. ذرا اندازہ لگائیں, پہلے کم پھر اس کے بعد زیادہ, اس کے بعد آخر میں اور کم. اور ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ایک دو راتیں بڑے شوق سے ہم مسجد میں جائیں گے, لیکن جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ یہ بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے, تو آخر کیوں ہمارا جی تراویح پڑھنے میں لگتا کیوں نہیں ہے, وجہ کیا, جبکہ اتنی عظیم فضیلت اس کی والد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے عمل سے. اور چوتھی چیز جو اس مبارک مہینے کا بڑا اہم کام ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر رمضان المبارک میں قرآن تلاوت کا اہتمام کیا کرتے ہیں. جانتے ہیں قرآن کا تعلق رمضان المبارک سے بڑا گہرا ہے. اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کا دور کرانے کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے رمضان میں. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے حضرت جبرائیل اس سال 2 بار آپ کا دور کرائے. اور ہمارے سلف کا طریقہ یہ رہا کہ امام مالک رحمہ اللہ پورے سال درس دروس کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا درس دروس بند کر کے, اب آپ تو کہیں گے جیسے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ رمضان میں درس زیادہ کر دیا کرتے ہیں, رمضان میں دروس زیادہ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے, ہے کہ آخر کیوں ایسا, مجھے کیا ہے, اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی رمضان کے علاوہ پکڑ میں آتے ہیں, رمضان کے علاوہ وہ پکڑ میں نہیں آتے ہیں. بہت سے لوگ صرف رمضان میں مسجد کا رخ کرتے ہیں. تو ان تک اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے, ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو تلاوت قرآن, اپنی نماز وغیرہ کے لیے فارغ ہو جانا چاہیے اور چاہتے ہیں ہم. لیکن بہت سے لوگ واللہ اسی رمضان کے علاوہ ہمارے پاس ہمیں کبھی نہیں ملے, لیکن رمضان میں ملے ہیں, ان کا محاسبہ کیا گیا تو واللہ انہیں سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی. بعض ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ انہیں سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا نہیں آتا. اس لیے اپنے فائدے کے لیے نہیں, ان کی خیر خواہی کے لیے اپنا یہ نقصان کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی عبادت کم کرو, البتہ ان کے پیچھے تھوڑا تلا کر کے انہیں سکھا دو. اس لیے کہ رمضان گزر گیا تو آپ کے قبضے میں آنے والے ہو, اس لیے کہ شیطان چھوٹ جاتا, شیطان بندھا ہوا ہے, اس لیے آپ کے قریب آ رہے ہیں, ورنہ شیطان مولوی کے قریب کہاں نہ دینے والا ہے. تو کہنے کا مطلب اصل یہ ہے کہ تیسری چیز, چوتھی چیز یہ یا پانچویں چیز, اس مبارک مہینے کا بڑا اہم کام قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں سنیے تو پورے رمضان وہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور آخری عشرہ آتا تھا تو روزانہ ایک قرآن ختم کیا. بعض سلف کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں, ان کے دیکھیں قرآن کی تلاوت اس قدر اہتمام سے رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں روزانہ امام شافعی ایک قرآن ختم کریں, اور رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا تو دن اور رات ایک قرآن ختم کیا. میں جانتا ہوں میرے بعد مشائخ اور بعض بھائیوں کو یہ شبہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں؟ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا ہے, اس میں کوئی آپ اس سے منع فرمایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام سے لے کر کے سلف کے عمل کو جب دیکھتے ہیں, اس بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ, جو دونوں بڑے امام ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں, ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ عام حالات میں اور عام دنوں میں انسان کو چاہیے کہ سمجھ کر کے تدبر سے دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کو کم سے کم 3 دن میں, زیادہ 3 دن میں ختم کرے. اور جب ایسا موقع آ جائے جیسے رمضان مبارک کا مہینہ, یا کوئی آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا, اس کا زیادہ جی لگتا ہے قرآن ہی پڑھنے میں,
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج لوگوں کو الگ الگ بنایا. ایک آدمی ہے نماز چاہے اس سے جتنی پڑھوا لیجیے لیکن روزہ اس سے نہیں رکھا جاتا ہے کہ نہیں. ایک شخص ہے اس سے روزہ آپ چاہے جتنا رکھوا لیجیے لیکن اس سے قرآن پڑھا نہیں جاتا. ایک شخص ہے اس سے دوسرے کام چاہے جتنے کروا لیجیے, مثال کے طور پر یہ سارے انتظام اس سے آپ چاہے جتنے کروا لیجیے لیکن اسے پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اگر کوئی شخص ہے اس کا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جی نماز پڑھنا کس میں لگتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت میں لگتا ہے, تو علماء کہتے ہیں جیسے امام اسحاق ابن راہویہ اور احمد حنبل رحمہ اللہ کہ ایسے موقع پر 3 سے کم دن میں قرآن ختم کرنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. ساتھیوں, میں آپ کے سامنے 3 باتیں اور رکھوں گا اور بڑے اختصار کے ساتھ, اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, جو اصل موضوع سے تعلق ہے. پہلی چیز, سنن ابن ماجہ, صحیح ابن حبان, حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. ذرا غور کریں گے, ایک قصہ ہے طلحہ ابن عبید اللہ, ان کی روایت. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے بنی کہ 2 آدمی آ کر کے مسلمان ہو گئے. ایک شخص بڑی محنت کرتا قرآن پڑھنے میں, عبادت کرنے میں, اور ایک بھائی نمازی, بے نمازی نہیں تھا, نعوذ باللہ من ذلک, سنتیں چھوڑنے والا نہیں تھا, لیکن اتنی محنت اس سے نہیں ہو پاتی. تو پہلا بھائی جو زیادہ محنت کرتا تھا وہ جہاد پر گیا اور شہید ہو گیا. پہلا بھائی جو زیادہ محنتی تھا وہ جہاد پر گیا اور شہید ہو گیا. دوسرا بھائی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا. دوسرا بھائی اس کے بعد کتنا زندہ رہا؟ 1 سال تک زندہ رہا. دیکھیے, میں یہ 3 باتوں سے جو آپ کے اسی موضوع سے متعلق ہیں, صرف چند باتوں پر توجہ دینے کے دلانے کے لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اولا تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھیں ہم, یہ بات پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں عمل خیر, خاص طور پر صدقہ اور خیرات و تلاوت کی اہمیت کو سمجھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد گناہوں کے کام سے پرہیز کریں. یہ 3 چیز نہیں پائی گئی تو رمضان ہمارے لیے کسی قسم کا فائدہ مند نہیں. پہلی بات کیا ہے صاحب کہ رمضان مبارک کی ہم اہمیت کو سمجھیں. دوسری چیز اس مبارک مہینے میں نیک عمل اور اچھے کاموں کی اہمیت کو سمجھیں. اور تیسری چیز گناہ ہمارے نیکیوں کو کس طریقے سے مٹا دیتا. ساتھیوں, گناہ کی مثال یہی ہے بے علمی. یہ ایک کپ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے. ایک کپ آپ پانی لیجیے, اس میں آپ 1 چمچ نہیں, 2 چمچ نہیں, 3 چمچ, 4 چمچ, 5 چمچ اس کے اندر آپ شکر ملا دیجیے. آپ اس میں شکر ملا اور زہر کا اس کے بعد 1 قطرہ ڈال دینا, تو وہ شکر کسی کام آئے جی نہیں آئے, بلکہ کیا کریں گے, نقصان دہ بن جائے گا آپ کے. ہے کہ اسی طریقے سے آپ اس مبارک اس پیالے کے اندر, اس کے اندر آپ نے چینی وغیرہ رکھی ہے کہ نہیں, اسی میں آپ 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو آپ اس کو پیئیں گے. کسی کو دے گے پینے کے لیے تو بڑی محبت سے آپ دے پینے کے لیے, وہ پیے گا کہ آپ کو اٹھا کر کے مار دے گا. جی ساتھیوں, یہی مثال نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کی ہے. نیکیوں کے ساتھ ساتھ بعض گناہ ایسے ہیں کہ آپ ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے, لیکن ایک گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری نیکیوں کا آپ کے اوپر مار دے گا. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس طریقے سے 1 قطرہ زہر کا آپ کے پورے شکر کو برباد کر دیا, اسی طریقے سے وہ سارے کیا
ساری ایک گناہ ساری نیکیوں کا برباد کر کے رکھ دے گا. تو خیر پہلی بات یہ ہے اذان ہو گئی. پہلی بات یہ ساتھیوں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو 18 مبشرین میں سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بھائی شہید ہو گیا اور دوسرا بھائی سال بھر زندہ رہا اور اس کے بعد اپنے بستر پر مارا. اپنے بستر پر مارا. تو میں خواب میں دیکھتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں کو میری ہی ذمہ داری میں دیا تھا. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص اپنے بستر پر مرا ہے وہ جنت میں پہلے چلا گیا, اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہے وہ بڑا تعجب ہوا, بیدار ہوا. ہم نے لوگوں سے ذکر کیا کہ یہ کیسے ہوا جو اپنے بستر پر ہے وہ جلدی جنت میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی اور ہم نے یہ خبر دیا تو آپ نے کہا تمہیں اس پر تعجب کیوں, تمہیں اس پر کیوں تعجب. دیکھیے پہلی بات آپ نے کہا کیا اس نے پہلے بھائی کے مقابلے میں ایک مہینے رمضان کا روزہ نہیں رکھا, یعنی اس کی بڑائی پر برتری کی سب سے بڑی وجہ آپ نے کیا بیان کی, رمضان مبارک کا روزہ پانا. اور اس نے 6000 فرض نمازیں نہیں رکعتیں نہیں پڑھی, آخر یہ کہاں جائے گی. آپ نے کہا دونوں کے مقام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ. تو آپ کو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے صاحب, یہ معمولی نہیں. کتنے لوگ اسی شعبان کے مہینے میں آپ کے جان اور پہچان والے اس دنیا سے جا چکے ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کو رمضان مبارک تک پہنچائے اور اس سے مستفید ہوئے. دوسری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود غور کرے کے ساتھ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص 60 سال تک, کتنا ساتھیوں 60 سال تک ایک عبادت گاہ میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. کتنے دنوں تک, معمولی چیز نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ نے کتنے سال کیا, سوچیں آپ کتنے سال آپ نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی. گویا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا, سارا وقت اللہ کے عبادت میں لگا دیتا تھا. ہم تو دن میں 60 سال چھوڑ دیجیے 24 گھنٹے میں واللہ ہم اور آپ 2 گھنٹے بھی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دے پاتے. ورنہ حساب لگا لیجیے کہ 5 وقت کی نماز کتنے بھائی جو اہتمام سے پڑھتے ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ذرا سوچیں آپ 24 گھنٹے. اس نے 60 سال ہوا یہ کہ ایک بار ایک عورت لڑکی آئی اور وہاں پر اس کے عبادت گاہ کے نیچے بیٹھ گئی. اس نے دیکھا کہ ذرا باہر کا منظر بھی دیکھنا چاہیے. یہ میں بتا دوں آپ سے کہ جھوٹی حدیث اور جھوٹا قصہ بیان کرنے کا میں عادی نہیں. اللہ البانی رحمہ اللہ اس چیز سے ایک سند کو صحیح قرار دیتے. اس نے جب اسے دیکھا شیطان درمیان میں کود پڑا اور دونوں میں زنا, اور 6 دن تک اس کے ساتھ زنا کرتا. پھر اسے بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا. وہاں سے روتا پیٹتا بھاگ کر کے شہر میں آیا اور ایک مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا. 1 دن رہا, 2 دن رہا, نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, لوگ پریشان ہیں. ایک دن ایک شخص اپنے گھر سے لا کر کے ایک روٹی دیتا ہے, اسے بھی اللہ کا بندہ وہ کھاتا نہیں بلکہ اسے 2 ٹکڑے کر کے ایک روٹی آدھا ٹکڑا ادھر دیتا ہے آدھا ادھر دیتا ہے, اور اتنے میں اس کا انتقال ہو. ساتھیوں ذرا غور کریں گناہ کرنے والے ہمارے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوتی ہے تو اس کی 60 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا ہے اور 6 دن کے زنا کو ایک پلے میں رکھا گیا. 60 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی ہے اور 6 دن کا زنا بھاری پڑ گیا. ذرا غور کریے, ایک وقت کی نماز کا چھوڑنا زنا سے بڑا گناہ ہے. ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا گناہ ہے ساتھیوں. یہ میری بات نہیں, متفقہ علماء کا فتویٰ. ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینا 1 بار 2 بار 3 بار زنا کرنے سے زیادہ برا. اس نے زنا کیا, 60 سال کی عبادت ساتھیوں 6 دن کے زنا کے مقابلے میں ہلکی ہو گئی ہے. اسی لیے کہتا ہوں گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھے, گناہوں کو
اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اس نے وفات سے پہلے کچھ نیکی اور کی ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ 2 ٹکڑے روٹی کی صدقہ کرنے. جب ان ٹکڑوں کو رکھا گیا ہے تو اس کی نیکیوں کو پلہ بھاری پڑ گیا. تو اس قصے سے 2 بات آپ نے، ایک تو گناہوں کی برائی کی گناہ نیکیوں کو کس طریقے سے مٹا اور برباد کر دیتا ہے، اور دوسری چیز صدقہ اور خیرات کا کتنا بڑا فائدہ ہے. تیسری بات جو مجھے کہنی ہے، 1414 میں 1414 یعنی 1900 بتائیے کتنا ہے؟ 1994 میں ہے بات صحیح نا؟ 1994 ہوا جی ہاں 1994 میں. 1994 میں کویت سے ایک پرچہ نکلتا المجتمع، آج بھی نکلتا ہے. اس کے ایک پرچے کے اندر ایک خبر چھپی کہ جن دنوں میں صدام نے، یہ بھی بات اسی طرح بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ روزہ رکھ لیتے لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے، ہے بات ہے کہ نہیں؟ یا رمضان میں نمازی بن جاتے لیکن رمضان کے بعد ہوتا کہ نہیں ہوتا. 1414 کے اندر مجتمع کے اندر ایک خبر چھپتی ہے. وہ خبر کیا تھی کہ جب صدام نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو آپ لوگ جانتے ہیں کویت سے لوگ نکل کر کے بھاگے. یہاں بھی کتنے لوگ آ کر کے رہے ہوں گے، جو لوگ اس وقت موجود تھے ہمارے شہر بھی آ کر کے رہے، کچھ لوگ مصر چلے گئے، یعنی جس کو جیسے سہولت ملی. تو ایک نیک آدمی جو کویت میں مردوں کو نہلانے دھلانے اور کفنانے کا انتظام کرتا تھا وہ مصر چلا گیا. مصر میں ظاہر بات جب بیٹھے اور معلومات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو یہ کام اچھا آتا ہے، لہذا اسے بھی لوگ اپنے خدمت لینے لگے. لیکن نیک آدمی ہے جو ہمارا کام کرے. وہ بیان کرتا ہے وہ شخص کہ رات میں 11 بجے یا 2 بجے مجھے ٹیلی فون آتا ہے لڑکیوں کا کہ ایک لاش ہے، اسے نہلانا اور کفنانا ہے. کہا میں اٹھا اور گیا قبرستان کے پاس، وہیں پر مغسلہ. کہا کہ مغسلے کے قریب میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 برقع پوش عورتیں ہیں، بڑی تیزی سے نکل کر کے چلی جا رہی ہیں. کہا کہ میں اور آگے بڑھا تو ایک عورت جو عورتوں کو نہلاتی ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ ذرا آئیے، ایک عورت ہے اس کو نہلانا ہے، ذرا میری مدد کیجیے. میں نے کہا اللہ کے بندے، میں مرد ہو کر کے عورت کو کیسے نہلاؤں؟ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کی شرمگاہ کو زندہ یا مردہ دیکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اکیلے نہلا نہیں پا رہی. اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم چلے کیسے کرو، میں تمہاری مدد کفنانے میں کر سکتا ہوں لیکن نہلانے میں کسی بھی طریقے سے الٹ کر کے پلٹ کر کے ویسے تجھے نہلاؤ. کہا اس کا کوئی والد نہیں؟ کہا کوئی اس کا والد نہیں ہے. کہا کہ نہلائی. کہا ہم 11 آدمی اسے اٹھا کر کے قبر میں لے گئے. کتنے؟ ذرا وزن دیکھیں اس کا، کتنے آدمی ساتھ میں؟ 11 آدمی. اور کہا کہ وہاں قبروں کا معاملہ یہ نہیں اس طریقے سے ہمارے یہاں مٹی ڈالتے نہیں، وہاں ایک کمرہ سا بناتے ہیں، زمینیں سوریہ وغیرہ کچھ ایسی ہیں کہ وہ اس طریقے سے دفن نہیں کیا سکتا. ایک کمرہ بناتے ہیں اور اسی کے اندر رکھ کر کے بند کر کے چلے آتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ کہا ہم لوگ کوشش کر کے جب اس میں ڈالنے لگے تو اچانک وہ لاش اتنی بھاری تھی کہ ہمارے ہاتھ سے چھٹک جاتی ہے، پھسل گئی اور اندر جا کر کے زور سے اتنے گرتی ہے کہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی مجھے آواز آئی. کہا اس کے بعد پھر کوشش کر کے میں اندر گیا، اس در کر کے ادھر کر کے برابر کیا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا یہ ہوتا ہے بول دیتے ہیں نا. کہا اس کو ہم نے بولا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں بالکل اندر گئی، چہرہ بالکل کالا ہے. بڑا مسئلہ ہے، تعجب ہے آخر اس کا معاملہ کیا بڑا بڑا. ساتھیوں اللہ تعالیٰ بعض گنہگاروں کے دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے اسے ہمیں اور آپ کو دکھلا اور بتلا دیتا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو عبرت ہو. اگر ہمارے گناہوں
تھوڑی دیر جب گھر آیا آ کر کے لیٹا ہوں اسی فکر میں ہوں کہ مجھے ایک ٹیلی فون آتا ہے اور ایک عورت بول رہی کہتی ہے شیخ صاحب ضرور بتائیے آپ نے اس عورت کے چہرے کو کیسا پایا ہے؟ کہا کہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میت کو جو غسل دے اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اسے چھپائے اور یہ سنت کا طریقہ ہے اسے چھپانا نہیں لوگوں کو بیان نہیں کرنا۔ وہ عورت کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میں اس کی بیٹی بول رہی ہوں آپ ضرور بتائیے کہ کیا ہوا۔ تو کہا جب ہم نے اسے بتایا تو کہا کہ میں اس کی بیٹی ہوں اور جو عورتیں دو نکلی تھیں آپ دیکھ رہے تھے نکلتے ہوئے وہ میں اور میری بہن تھی اور کہا وہ میری ماں ہے اس نے زندگی میں 2 رکعت بھی نماز کبھی نہیں پڑھی اس نے اپنی زندگی میں کبھی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی۔ ساتھیوں سوچیں نماز کو آسان کتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے اس قدر ہم نے آسان سمجھا کہا 2 رکعت اور وہ بے پردہ چلنے کی عادی تھی اور کہا ہم جو مغسلہ سے نکل کر کے بھاگے ہیں اس کی شکل کو دیکھا ہے اپنی ماں کی تو خوف ہوا ہے اور برداشت نہیں ہو سکا تو ہم وہاں سے نکل کر کے بھاگے۔ ساتھیوں یہ 3 باتیں ہم نے صرف اس لیے رکھی آپ کے سامنے کہ پہلی بات رمضان کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ رمضان کتنا اہم ہے اور دوسری بات نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کے نقصان پر بھی ہم توجہ دیں اور تیسری بات یہ ہے کہ نیک عمل رمضان کے مہینے میں کس قدر جیسے صدقہ اور خیرات وہ کتنا مفید ثابت ہوا اس کی بھی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک تک خیریت سے پہنچائے صحت و عافیت سے پہنچائے رمضان مبارک کی آمد کو ہمارے اور آپ کے امت مسلمہ کے لیے مبارک کرے رمضان مبارک ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت ہو اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو مکمل طور پر اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کسی بھائی سے کوئی سوال ہے تو نہیں، ہم نے کہا اگر سوال ہے تو ہم آپ کے بعد عشاء کے بعد کسی محاضرے سے سوالات ہوں گے 60 سوال انعامات دیے جائیں گے تو آپ لوگ چاہیے تو شیخ موجود ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو قرآن حدیث کے روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ جو بھی سوال ہے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے سجدے شکر کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، جس حال میں بھی ہو، بلکہ بعض علماء تو سجدے شکر کے لیے قبلہ کی بھی شرط نہیں لگاتے ہیں، قبلہ کی بھی شرط سجدے شکر کے لیے نہیں لگاتے اس لیے کہ قبلہ کی شرط نماز کے لیے ہے، وضو کا ہونا نماز کے لیے ہے، صرف سجدہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طریقے سے دعا عبادت ہے اور نماز کا بھی ایک حصہ ہے، اسی طریقے سے سجدہ نماز کا ایک حصہ بھی ہے اور مستقل ایک عبادت بھی ہے جو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں بلکہ شرک ہے، تو اس کے لیے نماز کی شرط نہیں ہے، نہ ہی وضو شرط ہے، البتہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو، لیکن اگر قبلہ رخ نہ بھی ہو سجدے شکر کے لیے تو اس کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے کہ سجدے شکر کی وجہ کیا ہوتی ہے ساتھیوں کہ انسان کو کوئی ایسی خبر ملے جس سے اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے اور گویا اللہ تعالیٰ کی اسے ایک نعمت مل رہی ہے، اب اگر اس کے لیے وہ یہ سوچے کہ جائیں ہم وضو کریں، ہے نا، یہ تو ایک زائد چیز ہوگی، حالانکہ چاہیے کہ جیسے ہی وہ خبر مل رہی ہے فوراً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر جانا چاہیے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے،
اس سجدے میں سبحان اللہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. اس میں سبحان اللہ یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف باقی بیان کرے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی، اللہ نے آپ نے مجھے اس نعمت سے نواز دیا. تو اور صحیح مسئلہ کیا یہ ہے کہ سجدے شکر کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ وطر کے بعد یعنی رات کو اگر عشاء کی نماز کے ساتھ ہم وطر پڑھ لیں تو پھر تہجد پڑھا جا سکتا ہے یا لازمی؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے. سب لوگ سوال سمجھ گئے نا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وطر کی نماز پڑھ لی ہے، اب رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو آیا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ساتھیوں دیکھیے، یہ ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ رات کی آخری نماز انسان کی وطر ہونی چاہیے. رات کی آخری نماز، اپنی نماز رات کی جو اسے پڑھنی ہے وہ ختم کس پر کرنا چاہیے؟ وطر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنے رات کی آخری نماز کو تم وطر بناؤ. لیکن یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود صحیح مسلم شریف وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد بسا اوقات 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے. میں بسا اوقات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بعض لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ عشاء کے بعد وطر پڑھے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. تہجد کی نماز کے بعد وہ بھی کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے. اور سنت کی اتباع یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کیا ہے اس سے برابر کیا جائے، اور جسے کبھی کیا ہے کبھی چھوڑا ہے اسے کبھی کیا جائے اور کبھی چھوڑا جائے. تو پہلی دلیل تو یہ ہے. دوسری دلیل جو اس سے اہم ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے چاہوں گا کہ اس پر غور کریں، ہمارے بہت سے بھائی جو دیر تک جگنے کی وجہ سے، مشکل کام کی وجہ سے، سخت ڈیوٹی کی وجہ سے، یا اپنی طبیعت بسا اوقات لوگوں کی نیند اتنی گہری ہوا کرتی ہے کہ انہیں دھکے سے اٹھایا پھر بھی نہیں ان کی نیند کھلتی. اگر ایسی کسی کو مجبوری ہے تو انہیں بغیر وطر پڑھے نہیں سونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمارے خلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ بغیر وطر پڑھے ہم نہ سوئیں. تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں خطرہ ہے یا غالب گمان ہے کہ نیند ہماری اتنی بھاری رہتی کہ ہم دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے، یا کام کی مجبوری، ڈیوٹی کی مجبوری کی وجہ سے سوتے ہیں دیر میں. ان کے لیے ساتھیوں 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار سفر میں تھے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو ہمارے اوپر طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ان ھذا السفر جہد، یہ سفر مشکل کا کام ہے، تھکا دینے والا کام ہے. اس وقت سفر جانتے ہی تھے. آج انسان سفر میں تھک جاتا ہے جائے گی. اس وقت جہاں اونٹوں اور گھوڑوں یا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، دھوپ ریت ہر ایک سے گزرنا پڑتا تھا، آج تو بند گاڑیوں میں چلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان ھذا السفر جہد، یہ سفر مشکل کام ہے، لہذا عشاء کی نماز پڑھ لو.
تو وطر کے بعد تم 2 رکعت پڑھ لو گے. وطر کے بعد 2 رکعت پڑھ لو گے تو یہ تمہارے لیے کس کا کام دے گی؟ تہجد کا کام دے گی. اگر پھر دوبارہ کسی سے اٹھا جائے تو پڑھ لے ورنہ یہ 2 رکعت اس کے لیے کیا کام دے گی؟ تہجد. لہذا معلوم یہ ہوا کہ وطر کے بعد ایسی حالات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. کسی نے وطر پڑھی اور سو گیا، جیسے رمضان میں امام کے ساتھ وطر بھی پڑھ لیا، پھر رات کے آخر میں اٹھتے ہیں، اس کا جی کہتا ہے کہ میں کچھ نماز پڑھوں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ 2 رکعت کر کے وہ پڑھ لے. دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہمارے وہ بھی بھائی غلط کرتے ہیں جو امام کے ساتھ تراویح پڑھے اور وطر چھوڑ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. مجھے ابھی تو کچھ اور پڑھنا ہے، مجھے کچھ اور پڑھنا ہے. یہ بہت بڑی نیکی سے محروم ہو رہے ہیں. سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے نماز کے ختم ہونے تک شریک رہا کرتا ہے اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. لہذا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پڑھ لینا چاہیے. پھر اگر انہیں پڑھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی 2 رکعت کر کے پڑھے، لیکن دوبارہ وطر نہیں پڑھنی. جی دیکھیے 3 سوال آیا ہے اور پہلا سوال تو تھوڑا سا تفصیل طلب ہے لیکن وہ کسی دوسری مجلس. پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث آپ کے علم میں ہے کہ استنبول کو فتح کرنے والا لشکر وہاں جا کر کے نعرہ تکبیر بلند کرے گا تو قلعہ کی دیوار گر جائے گی؟ جی ہاں، دور نہ جائیے. مشکات المصابیح اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتاب الملاحم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوفہ میں ایک بار تیز آندھی آئی تو لوگ پریشان ہو گئے اور کہا کہ قیامت قائم ہو گئی. بھاگا ہوا ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس، کہا کہ اے ابو عبد الرحمن قیامت آ گئی. کہا کہ بیٹھو. قیامت کون کہتا ہے آ گئی؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مال غنیمت سے لوگوں کو خوشی حاصل نہیں ہوگی. پھر اس وقت وہ لمبی حدیث بیان کی ساتھیوں، وہ صفحہ 1.5 صفحہ کی حدیث ہے جو اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. اس میں یہ ہے کہ ملحمہ سے جو سوریہ اور شام کے درمیان جگہ میں واقع ہوگا، اس ملحمہ کے بعد مسلمان فارغ ہوں گے اور آگے بڑھیں گے استنبول کی طرف. وہاں پر جائیں گے تو اس ملحمہ میں کافروں کی طاقت اتنی ٹوٹ گئی ہوگی، اس قدر مرعوب ہو گئے ہوں گے کافر مسلمانوں سے کہ جب وہاں پہنچ کر کے نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس میں اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک دیوار ڈھہ جائے گی، بلکہ ہے کہ قلعے کا ایک حصہ فتح ہو جائے گا. وہ مفہوم ہے، دیوار گرنا مراد نہیں ہے. وہ مراد کیا ہے کہ وہاں پر قلعہ فتح ہو جائے گا. پھر دوسری بات تو دوسری طرف کے جو فوجی پہرا دے رہے ہوں وہ بھی چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا اور قلعہ فتح ہو جائے گا. اسی تکبیر سے وہ ایک لمبی حدیث ہے. اگر نیٹ کے اوپر کسی بھائی کو میری سی ڈی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور مہدی کا ظہور ملے تو وہاں پر اس کی تفصیل مذکور ہے. دوسرا سوال ہے کیا حج سے قرض بھی معاف ہو جاتا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت بلال سے کہا جبکہ سورج ڈوب رہا تھا تو حضرت بلال سے کہا کہ لوگوں کو کہو خاموش ہو جائیں.
حضرت بلال نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغامبر میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے آپسی جو معاملات ہیں ان کی معافی کی بھی ضمانت لے رہا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر یہ حدیث، اس حدیث سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا حج مقبول ہو، ظاہر بات یہ مقبول ہونا یہ بڑے شرائط کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کا حج مقبول ہے اور اس کے اوپر انسانوں کے حقوق ہیں اور وہ چاہتا ہے ان حقوق کو ادا کرنا، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ حق ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ حج اگر مقبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد، اس میں قرض ہے، مار ہے، پیٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کفارہ کر دے گا، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ عیسیٰ کی علیہ السلام کی جگہ صلیب پر چڑھایا گیا کوئی کون، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے صحیح طور پر ساتھیوں، نہ حدیث میں نہ قرآن میں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان ان کی، یعنی اسرائیلی روایت، شیطان ان کی شکل میں، بعض روایت میں یہودا جنہوں نے وہ جاسوسی کی تھی اس کو لٹکا دیا گیا ہے، اور بعض اسرائیلی روایات ہیں کہ خود ان کے ایک شاگرد نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے اس کی شکل، اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا نہیں گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی جگہ کسی کو لٹکایا گیا کہ نہیں لٹکایا گیا، ہے نا؟ جو روایتیں ساری کے ساری اسرائیلی ہے، ذرا ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا سر، نہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں نہ اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ جی جی اچھا بھائی، چیک کر لو، کہیں ہماری کل ڈیوٹی بھی ہے۔